اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورہ قصص مکی دور کی صورت ہے۔ قصص سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب قتل کر کے قبطی کو مدین کی طرف گئے تو مدین کے اندر شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، تو کسی کو کوئی بات سنانا یا واقعہ سنانے کو کہا جاتا ہے قصہ۔ فرمایا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام نے، اسی واقعے کے اوپر پوری کی پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو فرمایا طاسیم میم۔ اچھا، سورت کا مضمون کیا ہے؟ اس سورت کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر کیسے حالات گزرے، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، آپ پر بھی تکالیف آ رہی ہیں، آپ بھی صبر کیجئے۔ ہم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، آپ کی بھی ہم مدد کریں گے، آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ طاسیم میم، اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی اصل مراد جو ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے پاس ہی یہ راز ہے، اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں دیا۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، المبین جو واضح ہیں۔ قرآن کے اندر چھپی ہوئی آیتیں نہیں، واضح ہیں۔ ایک اگر جاہل جٹ آدمی کو بھی قرآن کا ترجمہ کر کے سناؤ تو وہ قرآن کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ اعجاز ہے، عربی زبان ہے، عجمی جو گنگے ہیں ان کے سامنے بھی پڑھی جائے وہ بھی اس قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح اور کھلم کھلی آیت کریمہ ہے، اور یہی وضاحت عرب کے اندر بھی تھی۔ عرب کے مشرک بھی قرآن کو سمجھتے تھے اور مومن بھی سمجھتے تھے، لیکن فرق کتنا تھا؟ مومن جب قرآن کو سنتا تھا، سمجھتا تھا، کہتا تھا اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جب مشرک قرآن کو سنتا تھا، سمجھتا تھا بھی، اور دل کے اوپر اثر بھی ہوتا تھا، لیکن کہتا کیا تھا؟ یہ اثر جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس فرق صرف اتنا تھا۔ فرمایا نتلو، ہم آپ کے اوپر تلاوت کریں گے، علیہ آپ کے اوپر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خبر، اور فرعون کا، بالحق کی سچا۔ موسیٰ اور فرعون کے درمیان کیا کیا ہوا، سارا تفصیلی واقعہ آپ کو بیان کریں گے، اور یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سچی داستان ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، واقعتاً ایسا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، یا ایمان تو ہے لیکن ایمان کی وہ لذت، وہ مٹھاس نہیں، ان کے سامنے اگر یہ قرآن بار بار پڑھ کے اگر سناؤ انہیں یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن فائدہ تب دے گا جب دل کے اندر ایمان ہوگا، اور ایمان بھی کیسا؟ لذت والا ایمان، جس ایمان کی لذت انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ فرمایا اچھا، پچھلی سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، وہ تفصیلی نہیں آیا تھا، وہ اجمالی طور پر آیا تھا۔ یہ سورت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کرے گی، کیسے مدین گئے، کیسے ادھر شادی کی، کیا معاملات کیے، ساری چیز وضاحت سے۔ فرمایا ان فرعون، بے شک فرعون جو تھا، علا فی الارض، وہ سرکشی اس نے کی زمین کے اندر، اور بہت بڑا تکبر والا آدمی تھا۔ اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگو میں تمہارا خدا ہوں، مجھ سے بڑا خدا تمہارا کوئی نہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے اور کہ یہ اتنا خبیث آدمی تھا، اسے پتہ تھا کہ اللہ ایک ہے، پتہ اسے بھی تھا، اور رات کو یہ کپڑے اتار کر ننگا ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا تھا کہ اللہ تو ہی ہے، مجھے پتہ ہے میں یہ ننگا ہوں، میری کوئی حالت نہیں، میں ذلیل ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے میں نے
خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میری عزت بچائے رہے، یہ کہتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا علا فی الارض، زمین کے اندر سرکش تھا، تکبر تھا۔ یاد رکھیں تکبر ایک ہی دن کے اندر انسان کو خدا نہیں بناتا۔ تکبر کی کیا ہیں؟ سیڑھیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے مت کرو۔ کیا وجہ ہے؟ اگر انسان سطحی ذہن سے سوچے، اوپر اوپر سے سوچے، اب شلوار ٹخنوں سے نیچے آئے، اس کے اندر کون سا تکبر؟ اگر انسان اوپر اوپر سے سوچے، گہرائی کے اندر نہ جائے، تو انسان کہے گا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونے میں کون سا تکبر ہے؟ لیکن ہے کیسے؟ کپڑے کا لمبا کرنا اور اکڑ کر چلنا۔ عرب کے اندر یہی تھا کہ لمبا کپڑا ڈالتے تھے، پھر اسے گھسیٹ کر چلتے تھے۔ یعنی ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ لمبا کپڑا ہم پہن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا کپڑے کو بھی آپ نہ نیچے لٹکاؤ۔ کیوں؟ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے، اس پر پاؤں رکھو گے تو اس کے بعد درجہ بدرجہ اوپر چلتے جاؤ گے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقی مومن وہی ہے جو تکبر کو دبا دے۔ تکبر کو دبانا کیا ہے؟ ایک انسان غریب آدمی آپ کے سامنے اٹھتا ہے، اٹھ کر بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں او یہ ذلیل، یہ اٹھ کر میرے سامنے بات کر رہا ہے، تکبر ہے۔ یہ بھی تکبر کی ایک سیڑھی ہے۔ جب ان سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے جائیں گے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان سمجھتے ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ اس نے بھی پہلے دن ہی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں، سیڑھی بسیڑھی۔ تو فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے کر دیا گروہ، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ لوگوں کے اندر کیا تقسیم اس نے کی کہ یہ جو لوگ ہیں میرے ماننے والے، جو مجھے خدا تسلیم کرتے ہیں، یہ طاقتور ہیں، زوراور ہیں، اور جو میرے غلام ہیں یعنی بنی اسرائیل ہیں، قبطی ہیں، باہر سے آئے یعنی بنی اسرائیل ہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں، قبطی نہیں ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ ذلیل ہیں۔ دو گروہ اس نے بنائے، ایک طاقتوروں کا اور ایک ضعیفوں کا۔ جس معاشرے کے اندر تعصب کی آگ پھیلے گی نا، جس معاشرے کے اندر قومیت کی وار آگ لگ گئی، یاد رکھ لیں قوم تباہ ہوگی۔ اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی۔ اللہ نے کسی قوم کو کسی قوم کے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو حج کا خطبہ تھا اس کے اندر فرمایا اے لوگوں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر یا کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور حدیث میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اور جو کوئی شخص لوگوں کو دھوکہ دے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ میری قوم بڑی ہے، فلانے کی قوم چھوٹی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ دینے والے شخص کے بارے میں آیا کہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے نا، جس راستے سے انسان پیشاب کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ دھوکہ دینے والے شخص کے اس جگہ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، جو جتنا بڑا دھوکہ دے گا اس کا جھنڈا اتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ حالت ہوگی۔ لہٰذا کوئی کسی قسم کی فوقیت کسی قوم کو کسی قوم کے اوپر اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے جو فوقیت کا معیار رکھا ہے وہ تقوی کے اوپر رکھا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے کاغذوں کے اندر کیا ہے؟ معزز ہے۔ قوموں کے اندر، خاندانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی عزت نہیں۔ یہ چیز ذہنوں سے نکال دیں۔ عزت ملے گی اللہ کے دین سے ملے گی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو اٹھا کر، اور چچا ہے نا، خاندان کتنا اعلیٰ ہے، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، کتنے اعلیٰ خاندان کے ہیں، لیکن ایمان نہیں ملا نا، تو کیا ہوا؟ عزت ملی؟ نہیں ملی۔ ادھر دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جیسے آج کے زمانے میں آپ یہ عام لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں نا، اس طرح اسی زمانے کے اندر حبشہ والے لوگوں کو اتنی فوقیت نہیں دی جاتی تھی۔ ایک رنگ کے کالے، دوسرا مال بھی نہیں، تو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ نظر ہی نہیں ٹکاتے تھے ایسے لوگوں کے اوپر۔
لیکن وہی بلال ہے نا، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، میں جنت میں داخل ہوں گا، میری اونٹنی کی جو لگام ہوگی وہ بلال کے ہاتھ میں، ملی عزت کی نہیں ملی، اور یہ حقیقی عزت ہے، یہ تقوی کا معیار ہے۔ تو فرمایا اس نے دو گروہ بنا دیے، طائفتن یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ تھا ان کے اندر کمزور، وہ کون سا گروہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا گروہ تھا، انہیں یہ اس نے غلام بنایا ہوا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کر سرکشی کیا ہوگی؟ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو پکڑ کر ذبح کرو نا، وہ والا بیٹا جو 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، یا 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہے، ماں کے سامنے اس کے بیٹے کے اوپر چھری چلاؤ، ذرا سمجھ آ جائے۔ وہ چلاتا تھا، پکڑتا تھا۔ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، وہ آ کر قبطیوں کو، فرعونیوں کو جلا رہی ہے، اور اس کی تعبیر یہ بتائی کہ انہی بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو اور تیری بادشاہت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس نے کہا بیٹا پیدا ہوگا تو تب ہو یہ کام ہوگا۔ آج کے بعد جو عورت حاملہ ہو اس کا بھی لسٹ میں نام لکھ دیا جائے، اور جس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اسے بھی قتل کرو، کوئی بچہ بڑا نہیں ہونے دیتا میں فرعون۔ اللہ نے کہا میں بھی تیرا خدا ہوں نا، تو کیا چال چلے گا، میں تیرے ساتھ چال چلتا ہوں کہ وہ بیٹا تیرے ہی گھر کے اندر پلے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا صندوق میں ڈالا دریا کے اندر، تو بیوی آسیہ نے جب دیکھا کہ بیٹا کسی کا آ رہا ہے، فرمایا یہ تو کسی اور جگہ سے آیا ہے فرعون، اولاد ہماری ہے ہی نہیں، کل یہ ہمارا بازو بنے گا، تیری بادشاہت کو سنبھالے گا، میرا سہارا بنے گا، لہٰذا اسے اٹھا کر رکھ، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قرۃ عین لی ولک، میں بھی فرعون دیکھوں گی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گی، اور تو بھی یہ فرعون دیکھنا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو اٹھا لیا، باتوں کے اندر آ گیا، وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے، پل رہا ہے۔ ایک دن آیا نا موسیٰ علیہ السلام، فرعون آیا، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، وہ باپ جیسے بچے کو پیار کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زور سے اس کی داڑھی پکڑی، تو یہ ڈر گیا، اس نے کہا شاید یہی ہے، تو اس کے وزیروں نے اور اس کی بیوی آسیہ نے کہا نہیں، اسے کوئی پتہ نہیں، تو سامنے آگ جلائی گئی۔ اب اس نے کہا نا یہ وہی ہے، کہا چلو ایسے کرو آگ جلاؤ، دیکھو نا کہ آگ کو یہ پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا۔ تو روایات کے اندر آتے ہیں کہ آگ کا وہ ایک انگارہ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے منہ کے اندر ڈالا۔ بچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ فرمائے ادھر ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اچھا اتنا خبیث آدمی تھا، اتنا خبیث آدمی، اس نے اپنے فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ جا کر روزانہ صبح دستک دیا کرتے تھے، دستک دے کر عورت کو باہر نکال کر پورا چیک کیا کرتے تھے کہیں اس نے بچہ تو نہیں جنا۔ اتنی زیادہ ظلم کی انتہا اس نے کی ہوئی تھی۔ فرمایا وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ عورتوں سے کیا مراد؟ بچی پیدا ہوتی چھوڑ دیتا، بڑی ہوتی ایک ہی مقصد تھا اس کا۔ مقصد اس عورت کا کیا تھا؟ فرعون کی غلامی، فرعون کے دربار کا کام۔ جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے وہ فرعون کے غلام اور لونڈیاں تھی، وہ آتے آ کر فرعون کے گھر کا کام کر کے چلے جاتے۔ فرمایا انہ کان من المفسدین، اور یہ تو فساد کرنے والا ہے زمین کے اندر۔ انہ کان من المفسدین، فسادیوں میں سے، زمین کے اندر اس کا کام